نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، سامعین عالی مقام، جمعے کے بیان میں اہتمام کے ساتھ عنوان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسلامی تاریخ سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کو اس اسلامی تاریخ کے سانچے میں ڈھالنے کی نیت سے تشریف لانے والے معزز بزرگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے مطابق ہو جائے. صحابہ کرام کے حالات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم صحابہ جیسا ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ، اور میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جس کی بھی اقتداء کرو گے تو نجات پاؤ گے. تو صحابہ کرام کے زندگی سے اگر ہم واقف ہوں گے تبھی ہم صحابہ کرام کے ان صفتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. اگر صحابہ کرام کے اوصاف، صفات، حالات زندگی سے اگر واقفیت نہیں ہوگی تو پھر اپنے اندر وہ صفتیں کیسے پیدا ہم کر سکیں گے. اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بیان کیا گیا تو اس سے ایک پیغام نکلا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو غیرت ہے کہ دین میں کمی آئے اور ابوبکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا. وہ صفت ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے کہ دین ہماری آنکھوں کے سامنے مٹے یا ختم ہو اور ہم مسلمان ہو کر زندہ رہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف، آپ کی شان جلالی، اس کو بیان کیا گیا.
ایک بڑے آدمی کو، ایک ذمہ دار کو اپنے ماتحتوں پر کیسے نگرانی رکھنا چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی بیان کرتے ہوئے ہم نے اخیر میں ایک قصہ ذکر کیا، بوڑھیا کا قصہ، کہ رات کے دورے پر ہیں حضرت عمر، ایک بوڑھیا کہ جس کے ارد گرد بچے رو رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پورا جو واقعہ ہم نے بیان کیا ہے اس سے ایک سبق نکلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی بڑا ہے، آفیسر ہے، عہدیدار ہے، بڑا ہے، تو اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو ہم نے بیان کیا۔ آپ کی زندگی کو بیان کرتے ہوئے یہ چیز سامنے آئی کہ عثمان، نبی نے فرمایا کہ عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ کتنے حیادار تھے حضرت عثمان، وہ حیا والی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یہ سیرت عثمان کا خلاصہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بیان کیا گیا، کیسے بہادر تھے اور حق پر جم جانے والے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے بہادر تھے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر خیبر کے ایک قلعے قموس کا ایک دروازہ یوں کھینچ کر اکھاڑا اور پھینک دیا، جو کئی دن سے فتح نہیں ہو رہا تھا۔ علی کا ایک ہاتھ رضی اللہ تعالیٰ، ایک ہاتھ نے قلعے کو فتح دلوا دی۔ پھر بعد میں 7 نہیں، ایک روایت میں 40 لوگ اس دروازے کو اٹھانا چاہتے تھے لیکن نہیں اٹھا سکے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، وہ بہادری ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ یہ صحابہ کی زندگی جو بیان کی جاتی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ صفات، وہ اوصاف ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے، کیونکہ ان کی براہ راست ٹریننگ، ان کی براہ راست تربیت اللہ کے نبی نے فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو زمین پر تازہ بہنے والے خون جاہلیت کے دور میں چاٹ دیا کرتے تھے، معمولی باتوں پہ جھگڑا کیا کرتے تھے، رسول اللہ کی تربیت نے انہیں آسمان کی بلندی عطا فرمائی، جن سے دنیا والے بیزار، دنیا کی حکومتیں جن سے بیزار تھی، صحابہ اکرام، اللہ کے نبی نے ان کو اتنی سمجھ عطا فرمائی اور تربیت ایسی فرمائی کہ وہ نہ صرف یہ کہ دنیا والوں کی نگاہ میں بڑے ہوئے، باعزت ہوئے، بلکہ عرش والے رب کی نظر میں بھی باعزت ہو گئے، حتیٰ کہ اللہ نے کہہ دیا اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ مقام وہ عطا فرمایا۔ ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے اللہ کے نبی کی سیرت پہ 5 جمعے بیان، اس کے بعد ترتیب وار 4 خلیفہ حضرت ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان کے حالات اور سیرت، ان کے صفات، ان کی تاریخ، ان کی زندگی کو بیان کیا گیا تاکہ اس میں سے ہم اپنے لیے کچھ سیکھ لے سکیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ کو معلوم ہوگا کہ شہادت کا واقعہ جو ہوا، اور مصر اور عراق کے جو اوباش بلوائی عبداللہ ابن سبا منافق یہودی کے ایجنٹ جو مدینہ طیبہ میں گھس گئے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کیا تھا، اس کے بعد سے حالات بگڑنے شروع ہوئے، حتیٰ کہ خود صحابہ اکرام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان میں اس بات پہ اختلاف ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ پہلے لیا جائے، اس کے بعد دیگر معاملات کو دیکھے جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتی تھی۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ تھا کہ اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہیں، ابھی خلافت کو مستحکم ہونا ہے، ابھی ایک مسلمانوں کا امیر مضبوط ہو جائے، پھر اس کے بعد میں قصاص لیا جائے قاتلین عثمان سے۔ اس بات میں اختلاف ہو گیا۔ جب اختلاف ہوا، بات اس حد تک آگے بڑھ گئی، دو بڑی جنگیں تاریخ اسلام میں، جنگ جمل اور جنگ صفین کے نام سے بیان کی جاتی ہے اور سیرت کی کتابوں میں ہے، کہ جس میں مصر اور عراق کے عبداللہ ابن سبا کے ایجنٹوں نے صحابہ کے درمیان غلط فہمی پیدا کر کے صحابہ اکرام کی جماعت میں گویا لڑائی کروائی۔ جنگ جمل اور جنگ صفین بڑی داستانیں ہیں، وہ تاریخ اسلام میں اور سیرت کی کتابوں میں اسے بیان کی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 4 سال اور کچھ مہینے آپ خلیفہ رہے۔ بہت خون ریزی ہو گئی تھی اس معاملے میں مسلمانوں میں۔ بعد میں آپ کے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے، اور حضرت امام حسن 6 مہینے تک خلیفہ رہے، اور 6 مہینہ خلیفہ رہنے کے بعد حضرت امام حسن کے ذہن میں یہ بات آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے کو لے کر جو صحابہ اکرام میں تکرار ہو رہی تھی، اس تکرار کو اگر مزید لمبا کیا جائے تو اور خون بہے گا اور لڑائیاں ہوں گی۔ اس لیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبرداری اختیار کر لی، اور 6 مہینے خلیفہ رہنے کے بعد حضرت امیر معاویہ کو پورے مسلمانوں کا امیر مان لیا گیا۔ ایک موٹے انداز میں نے آپ کو خاکہ سمجھایا ہے۔ رہی بات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بہت سارے حضرات کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو بیان کیا، لیکن حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہیں بیان ہوا۔ تو اس لیے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج سے یہ جمادی الاولیٰ چل رہا ہے، آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے، یعنی محرم کے مہینے میں 10 محرم الحرام کی مناسبت سے ہم 2 جمعے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیان کر چکے ہیں۔ اب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ کہا تھا، یہ میرا بیٹا، نواسے تھے حضرت امام حسن۔ رسول اللہ کے الفاظ حدیث میں ہے، ہادہ ابنی سیدن، سردار ہے، اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 جماعتوں میں صلح کرائیں گے۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو گرما گرمی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 6 مہینہ خلیفہ رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی وہ پیشن گوئی پوری فرمائی کہ جس میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح فرمائی۔ اب مسلمان ایک جماعت بن گئے اور وہ اختلافات ختم ہو گئے۔ ایک تاریخی اعتبار سے پہلو ہیں کہ جس کو میں نے تمہیدی طور پر عرض کیا ہے۔ اب آئیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22.5 لاکھ مربع میل کے اوپر آپ کی حکومت تھی۔ اس کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور ترقی ہوئی، اور ادھر مصر کے، شام کے علاقوں میں قسطنطنیہ اور قبرص اور اسی طریقے سے دیگر ممالک فتح ہوتے چلے گئے، حتیٰ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمانوں کے امیر بنائے گئے، اس وقت تقریباً 60 لاکھ سے زائد پوری دنیا کے اندر 60 لاکھ مربع میل سے زائد زمین، حصہ زمین کے اوپر حضرت امیر معاویہ نے حکومت فرمائی ہے۔ بہت بڑی زمین ہے،
22.5 لاکھ کہاں اور 60 لاکھ مربع میل کہاں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حکومت فرمائی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، بچپن ہی سے آپ کے پیشانی کے اندر، آپ کے چہرے بشرے کے اندر سرداری کے آثار تھے، بادشاہ بننے کے آثار تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہ صرف یہ کہ صحابی ہیں، بلکہ حضرت معاویہ کی بہن ام حبیبہ وہ حضور کی اہلیہ بھی ہیں۔ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں۔ ام حبیبہ ام المومنین ہیں، مسلمانوں کی ماں ہیں۔ اور معاویہ کے ابو کا نام کیا ہے؟ ابو سفیان۔ معاویہ کے ابو کا نام کیا ہے؟ ابو سفیان۔ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجیت کے اندر ہے۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ ام حبیبہ اپنی بہن کے گھر آئے ہوئے اور بہن نے بٹھایا اور سر دیکھنے لگی، سر کے بال بنانے لگی۔ اللہ کے نبی آئے، گھر کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ سر دیکھ رہی ہیں، تو کہا کیا آپ کو اپنے بھائی سے محبت ہے؟ کیا آپ کو اپنے بھائی سے محبت ہے؟ ام حبیبہ نے کہا کس بہن کو اپنے بھائی سے محبت نہیں ہوگی؟ ام حبیبہ نے جواب دیا کس بہن کو اپنے بھائی سے محبت نہیں ہوگی؟ رسول اللہ نے فرمایا سنو، تمہارے اس بھائی معاویہ سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول بھی محبت فرماتے ہیں۔ یہ گویا کہ رشتہ تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت معاویہ کا نام معاویہ، کنیت ابو عبد الرحمن، ان کے والد کا نام صخر اور کنیت ابو سفیان، اور والدہ کا نام ہندہ۔ ابتداء میں اسلام نہیں لائے، بلکہ سن 6 ہجری کے عمرۃ القضاء کے موقع پر اسلام لائے، اور فتح مکہ کے موقع تک آپ نے اپنے اسلام کو اپنے والد اور خاندان کے ڈر سے چھپایا، حتیٰ کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت امیر معاویہ آئے اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر گویا کہ اسلام کا اظہار کیا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ حنین میں شرکت کیا، لیکن خاص بات یہ ہے کہ امیر معاویہ غزوہ احد، بدر اور خندق جو ابتدائی کی لڑائیاں ہیں اس کے اندر کسی میں بھی مسلمانوں کے خلاف آپ نے لڑائی نہیں کی ہے۔ اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن ابتدا میں لڑائیوں میں آپ نے شرکت نہیں کی۔ آپ کا حلیہ، آپ کا چہرہ جو سوانح کی کتابوں میں ہے، کہتے ہیں لمبا قد، لمبے اور گورا رنگ، بارعب چہرہ اور انتہائی رعب دار تھے۔ آپ کو دیکھا جاتا تو سامنے والا مرعوب ہو جاتا۔ اپنے داڑھی میں زرد خضاب استعمال کرتے، زرد خضاب، جیسے بہت سارے لوگ مہندی لگاتے ہیں داڑھی میں، تو زرد خضاب استعمال کرتے تھے۔ چہرے سے آپ کی سرداری جھلکتی تھی۔ ایک مرتبہ بچپن میں والد نے کہا، والد اور والدہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کے بارے میں کہا، ابو سفیان نے کہا یہ میرا بیٹا تو اپنی قوم کا سردار بنے گا۔ والدہ نے کہا صرف قوم کا سردار بنے گا؟ نہیں، میں تو یہ چاہتی ہوں یہ پورے عرب کا سردار بنے، یہ پورے عرب کا سردار بنے۔ اور بعد میں تاریخ نے بتایا کہ آپ پورے عرب کے اور عجم کے بھی آپ سردار بنائے گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے خدمت میں رہتے تھے۔ قرآن نازل ہوتا تو قلم لے کے حضرت امیر معاویہ وہ قرآن کے نازل ہونے والی آیتیں لکھتے تھے۔ اللہ کے نبی کسی بادشاہ کو اگر کوئی خط بھیجنا ہوتا، اللہ کے نبی معاویہ سے کہتے کہ معاویہ لکھو، میں جو بتا رہا ہوں لکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے قریبی تعلقات تھے۔ ایک مرتبہ خدمت میں تھے اللہ کے نبی کے، اور جو ہے وضو کا پانی لے کے آئے اللہ کے نبی کے پاس۔ اللہ کے نبی ایک الگ کیفیت میں تھے، آپ نے وضو فرمایا، وضو سے فراغت کے بعد معاویہ کو دیکھا، چہرے کو دیکھا غور سے، اس کے بعد فرمایا معاویہ
اگر تمہیں مسلمانوں کا امیر بنایا جائے تو اللہ سے ڈرنا اور انصاف کرنا۔ رسول اللہ کی نگاہ نے معاویہ کے چہرے میں سرداری کے علامات دیکھ لیے تھے، اس لیے وضو کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا معاویہ اگر تمہیں امیر بنایا جائے تو تم انصاف کرنا اور اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ کے نبی کے نظروں میں حضرت امیر معاویہ کی کیا اہمیت تھی؟ ایک مرتبہ مشورہ ہو رہا تھا کسی معاملے پر، حضرت ابو بکر نے بھی رائے دے دی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رائے دے دی، لیکن ابھی کوئی آخری فیصلہ نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے مجمع کو، اور پھر اس کے بعد کہا معاویہ کہاں ہیں؟ کہنے لگے معاویہ کہاں ہیں؟ بتایا گیا کہ باہر ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا معاویہ کو بلا لاؤ، کیونکہ وہ طاقت والے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں، وہ ان کو اگر کوئی معاملہ سپرد کیا جائے وہ بڑی قوت کے ساتھ وہ کام کریں گے، اور امانت ان کے اندر خیانت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو موقع موقع سے دعائیں دی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی ہیں، دعائیں دی۔ کیا دعا دی؟ اے اللہ معاویہ کو ہدایت دے دیجئے، اے اللہ معاویہ کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے، اے اللہ معاویہ کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دیجئے۔ دوسرے موقع پر اللہ کے نبی نے دعا دی، کیا فرمایا؟ اے اللہ معاویہ کو قرآن کا علم سکھا دیجئے اور حساب کا علم سکھا دیجئے، اور اللہ اس کی عذاب سے حفاظت فرمائیے۔ اور ایک دوسرے موقع پر دعا کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ قرآن کا علم معاویہ کو دیجئے، اور اللہ روئے زمین کے اوپر معاویہ کو طاقت عطا فرمائیے۔ وَمَكِّن لَهُ فِي الْبِلَادِ، عربی کے الفاظ ہیں کہ روئے زمین کے اوپر گویا معاویہ کو طاقت عطا فرمائیے۔ ایک بار فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دیجئے، معاویہ کے سینے کو حلم سے بھر دیجئے۔ حلم کے معنی بردباری، حلم کے معنی بردباری، قوت برداشت۔ اگر کوئی آدمی تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تو ہمارے اندر گویا برداشت کا مادہ ہونا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ یوں ہی امیر نہیں بن گئے لوگوں کے، یوں ہی بادشاہ نہیں بن گئے لوگوں کے، بلکہ ان کے اندر امتیازی صفت تھی کہ آپ بہت بردبار تھے، بہت بردبار تھے حضرت امیر معاویہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے، صفت بیان کی جاتی ہے، بڑے غیرت والے ہیں، بڑی حمیت والے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے، صفت بیان کی جاتی ہے، بڑی جرأت والے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے، صفت بیان کی جاتی ہے، بڑے حیا والے ہیں۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے، صفت بیان کی جاتی ہے، بڑے بہادر ہیں۔ ایسے ہی جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے بڑے بردبار ہیں، بڑے قوت برداشت ان کے اندر ہے، گویا یہ صفت ہے۔ اور یہ تنہا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے سمندری جہاد شروع کیا۔ سمندر کے راستوں میں بڑے بڑے لنگر اور بڑے بڑے جہاز، اور سمندری راستے سے گویا دشمن کے اوپر حملہ کرنا۔ جزیرہ قبرص جو ملک شام کا ایک جزیرہ ہے اس کو فتح کیا ہے امیر معاویہ نے، اور اس کو فتح کیا سمندری راستے سے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کو ملک شام بھیج دیا گیا، گورنر نہیں بنایا گیا۔ آپ کے بھائی یزید بن ابی سفیان، یزید دو ہیں، ایک معاویہ کے بیٹے ہیں وہ الگ ہیں، یہاں پر جو میں بتا رہا ہوں یہ بھائی ہے یزید ان کا نام۔ ابو سفیان کے دو بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام معاویہ اور ایک بیٹے کا نام یزید، یہ صحابی تھے، اور معاویہ کے بیٹے جو یزید ہے وہ صحابی نہیں تھے، یہ فرق ہے دونوں میں۔ یزید ابن ابی سفیان جو ملک شام میں گورنر بنا کر بھیجے گئے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا گیا۔ کچھ دن کے بعد ان کا انتقال ہوا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جگہ پر امیر معاویہ کو ملک شام کا گورنر بنایا۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تقریباً 12 سال آپ شام میں حکومت کرتے رہے، گورنر کی حیثیت سے، امیر کی حیثیت سے نہیں، بادشاہ کی حیثیت سے نہیں، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی تقریباً آپ کے بادشاہ اور امیر بنائے جانے تک 20 سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کے اوپر حکومت کی، اور پھر اس کے بعد میں متفقہ امیر بنائے گئے پورے جزیرۃ العرب کے، شام کے، مصر کے۔ میں نے کہا نا کہ 60 لاکھ مربع میل، اس سے بھی زائد کے اوپر حضرت امیر معاویہ کی حکومت تھی۔ بحری بیڑے تیار کیے گئے۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، کتاب الجہاد میں، اللہ کے نبی ایک مرتبہ ام حرام جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ ہیں، ان کے گھر کے اندر کھانے کے لیے کھانا کھا کر فارغ ہوئے اور اس کے بعد لیٹ گئے قیلولے کے لیے لیٹ گئے، اور پھر اس کے بعد مسکراتے ہوئے آپ بیدار ہوئے۔ ام حرام نے کہا اللہ کے نبی، بخاری کی روایت، اللہ کے نبی آپ سو گئے تھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد مسکراتے ہوئے کیوں جاگ گئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے۔ ام حرام نے پوچھا کیا خواب دیکھا ہے؟ فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری امت کی ایک جماعت سمندر میں اللہ کے راستے میں جہاد کر رہی ہے، جیسے وہ بادشاہ کے تخت پر بیٹھ کر گویا سمندر کے اندر حملہ کر رہی ہے۔ ام حرام فرماتی ہے بعد میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سمندری راستے سے حملہ کرنے والا اور جہاد کرنے والا جو پہلا لشکر ہوگا، اللہ اس کے لیے جنت واجب فرمائیں گے۔ چنانچہ تاریخ نے اس بات کو ریکارڈ کیا ہے کہ سب سے پہلی لڑائی سمندری راستے سے جو کی گئی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، اور اس کو فتح فرمایا۔ قبرص کو جو ایک علاقہ ہے اس کو فتح فرمایا۔ ظاہر ہے یہ فضائل ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حتیٰ کہ بات بس اسی پر نہیں رکتی، حتیٰ کہ فضائل کا سلسلہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد عبداللہ ابن مبارک، ہارون رشید کے دور میں جب ایک مرتبہ عبداللہ ابن مبارک علاقے میں آئے، ہارون رشید اپنے محل کے اندر بیٹھے ہوئے ایک عجیب شور سنائی دیا۔ بادشاہ نے کہا ہارون رشید نے کیا بات ہے، کیسا شور ہے یہ؟ لوگوں نے بتایا کہ بہت بڑے عالم عبداللہ ابن مبارک آئے ہیں شہر میں، انہوں نے چھینک کر الحمدللہ کہا، جو مجمع انہیں دیکھنے آیا ان کے چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہا، اور یہ جو شور ہے وہی یرحمک اللہ کی آواز ہے۔ اتنے بڑے عالم عبداللہ ابن مبارک آئے اور ایک چھینک کر آہستہ آواز میں انہوں نے الحمدللہ کہا، چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے اور اس کا جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ جتنا مجمع تھا وہ پورے کا پورا مجمع یرحمک اللہ نعرہ لگایا، اتنی بڑی آواز پیدا ہو گئی۔ عبداللہ ابن مبارک سے، اتنے بڑے عالم سے کسی آدمی نے سوال کیا، پوچھا کہ عمر ابن عبدالعزیز افضل ہے یا امیر معاویہ افضل ہے؟ اب آپ یہاں پر رک کر یہ سمجھیے کہ امیر معاویہ صحابی ہیں، عمر ابن عبدالعزیز صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جنہوں نے حالت ایمان میں صحابی کو دیکھا۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جنہوں نے حالت ایمان میں نبی کو دیکھا۔ امیر معاویہ صحابی ہیں اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز تابعی ہیں، بڑی شخصیت ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی کے اوپر ایک جمعہ بیان کروں میں،
اور ہو سکے تو آئندہ جمعہ بیان کرو. اتنی بڑی شخصیت 100 سال کے بعد پیدا ہوئی ہے اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد. خلافت بنی امیہ کا ایک دمکتا سورج ہے عمر ابن عبدالعزیز. لوگ جانتے ہیں حسن بصری کو، لوگ جانتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کو، لوگ جانتے ہیں احمد ابن حنبل کو، لوگ جانتے ہیں امام مالک کو، لوگ جانتے ہیں امام شافعی کو، لیکن لوگ نہیں جانتے عمر ابن عبدالعزیز کو، کیونکہ وہ 2 کاپی تھے عمر فاروق کے. وہ 2 کاپی تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ایسی شخصیت کہ دنیا کے اندر جن کو آسمان سے جنت کی بشارت دے دی گئی. بہرحال لیکن ہے صحابی نہیں ہے، تابعی ہیں. انہوں نے پوچھا، عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا یہ معاویہ صحابی افضل ہیں یا عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں؟ عبداللہ ابن مبارک بڑے عالم، انہوں نے ایک جواب دیا، فرمایا کہ تم یہ سوال کر رہے ہو؟ فرمایا کہ معاویہ اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ میں جب گئے اور جس گھوڑے کے اوپر چڑھ کر گئے، اس گھوڑے کے ناک کے اندر جو دھول گئی ہے وہ دھول افضل ہے، کیونکہ اس دھول کو بھی اور اس صحابی کو بھی اور اس گھوڑے کو بھی نبی کا زمانہ ملا ہے، عمر ابن عبدالعزیز کو نہیں ملا. تو فرمایا معاویہ تو افضل ہیں، ان کا گھوڑا بھی افضل، ان کے گھوڑے کے ناک کے اندر جو دھول گیا ہے وہ بھی افضل ہے، اس لیے کہ صحابی تو صحابی ہوتا ہے. اللہ کے نبی کو اپنے ان آنکھوں سے دیکھنے والا اس کا مقام ہی اور ہے، اور جس نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا جو صحابی نہیں ہے، صحابی کا غیر صحابی سے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ مطلب تھا اس جواب کا. بہرحال اتنی عظیم عظمت اور شوکت والے صحابی تھے امیر معاویہ. جب انتقال کا وقت آیا وصیت فرمائی کہ اللہ کے نبی کے دور میں ایک مرتبہ جب عمرے یا حج کے لیے اللہ کے نبی گئے، اللہ کے نبی کے ساتھ میں گیا، اللہ کے نبی کے سر کے بال کچھ لے کر اپنے پاس محفوظ رکھ لیا تھا، اللہ کے نبی کے ناخن کچھ اپنے پاس محفوظ رکھ لیا تھا، اللہ کے نبی کی ایک چادر اپنے پاس محفوظ رکھ لی تھی. جب انتقال ہونے لگا، بیماری میں انتقال ہوا، فرمایا میرا جب انتقال ہو تو مجھے جب قبر میں دفنایا جائے، اللہ کے نبی کے وہ بال، اللہ کے نبی کے وہ ناخن میرے آنکھ پر، میرے سینے پر رکھ دیا جائے. وہ ناخن و بال میرے سینے اور آنکھ پر رکھ دیا جائے، کیا پتا کہ اس کی برکت سے اللہ میری مغفرت فرما دے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتباع نبی کے اندر گویا اتنی حکومت کی اور اتنا خشوع، اتنا خضوع. اس لیے مسلمانوں تمہارے اندر بادشاہ بھی ہوئے ہیں، تمہارے بادشاہوں کی تربیت ایک نبی نے فرمائی تھی. یہ معاویہ کا، حضرت معاویہ خود بتاتے ہیں، دمشق کی تاریخ پر ایک کتاب ہے تاریخ دمشق جو ابن عساکر نے لکھی ہے. لوگوں کو معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے پتہ نہیں ہے، لیکن ملک شام کے علاقے دمشق جو کیپٹل تھا ملک شام کا اس زمانے میں، اس کی تاریخ لکھی گئی ہے. اس کے اندر یہ سارے تفصیلات موجود ہیں کہ جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ جو صحابی بھی تھے، اور اس تاریخ کے اندر حضرت امیر معاویہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے، یہ قول نقل کیا گیا ہے، میں بادشاہ، میں عرب کا پہلا بادشاہ ہوں کہ جس نے نبی کی تربیت پائی ہے. سبحان اللہ. اس لیے خلافت 30 سال، الخلافت بعدی 30 سنہ، خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اس کے بعد بادشاہت ہوگی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور حکومت ہے تقریباً گورنری کے 20 سال اور بادشاہ اور امیر بنائے جانے کے 20 سال، تقریباً 40 سال سے زیادہ عرصہ آپ نے ملک شام بلکہ 60 سے 64 لاکھ مربع کلومیٹر پر گویا آپ نے حکومت فرمائی ہے. شاعر کے اس شعر کے اوپر میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں.
ہر صحابی نبی جنتی جنتی، صدیق و عمر بھی جنتی جنتی، عثمان غنی بھی جنتی جنتی، فاطمہ و علی بھی جنتی جنتی، حسن و حسین بھی جنتی جنتی، امیر معاویہ بھی جنتی جنتی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لی۔